چچی میں ناپاک ہو جاؤں گی، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ میں نے بھینسوں کا باڑا صاف کرنے سے انکار کیا تو چچی نے ایک زوردار تھپڑ مارا اور بولی کہ تجھے کھانا میں دیتی ہوں، نماز نہیں، چپ چاپ صفائی کر۔ یہ سنتے ہی میں تڑپ اٹھی۔ میں نے کہا کہ چچی اتنا تکبر اللہ کو پسند نہیں، پر بدلے میں چچی نے بہت مارا۔ میں باڑا صاف کرتے کرتے نڈھال ہو کر وہیں گر گئی۔ مغرب کی اذان کانوں میں گونجی تو میں نے روتے ہوئے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا کہ اللہ، تیرے بندے بہت ظالم ہیں، یہ ظلم ختم کر دے یا پھر اپنے پاس بلا لے۔ یہ کہتے ہی آنکھیں میچ لیں۔ کچھ دیر بعد نماز پڑھنے صفائی کے بعد گھر کے اندر آئی تو چچی کے کمرے سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ میں پریشانی سے اندر گئی تو میرے جسم کے جوڑ جوڑ میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ تکلیف اتنی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میرے پورے جسم پہ نیل کے نشانات تھے اور سر میں ایک بڑا سا گھومڑ بن چکا تھا۔ میری آنکھیں کھل تو میں ابھی تک بھینسوں کے باڑے میں موجود تھی۔ میرے پورے کپڑے گندگی سے بھرپور تھے۔ مجھے بہت زیادہ رونا آیا۔ تبھی میرے کانوں میں مغرب کی آذان گونجی اور میں شدت سے تڑپ تڑپ کر رو پڑی۔ کافی دیر آنسو بہانے کے بعد جب مجھے لگا کہ میرا غم ہلکا ہو گیا تو میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر آنکھیں میچ لیں اور اللہ سے صرف اتنا کہا کہ یا اللہ، میری آزمائش طویل ہو گئی ہے، تیرے بندے فرعون بن چکے ہیں اور کسی موسیٰ کو بھیج کے میں اس ذلت بھری زندگی سے چھٹکارا حاصل کر سکوں اور ایک بہترین زندگی گزار سکوں۔ بلکہ بلک بلک کر رونے کے بعد ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب میں بھی دوبارہ اپنے قدموں پر چلنے کے قابل نہیں رہوں گی۔ بھینسیں بھی ایک دم سے بالکل خاموش تھیں اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میری بے بسی پر وہ بھی اداس ہیں۔ مشکل کھڑی ہوئی اور لڑکھڑاتے قدموں سے گھر کے اندر آئی تھی۔ میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی تھی۔ چچی جان کے تشدد نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ جب پچھلی زندگی پر نظر دوڑاتی تو خوشی کے ساتھ ساتھ دکھ کا ایک گہرا احساس ہوتا، اور اب جب اپنی موجودہ زندگی پر نظر دوڑاتی ہوں تو لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ بمشکل خود کو گھسیٹتے ہوئے زخموں سے چور بدل لیے جب میں واش روم کی طرف گئی تو میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں نے جلدی جلدی غسل کیا اور کپڑے بدلے اور وقت دیکھنے لگی۔ مغرب کا وقت ابھی باقی تھا لیکن عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ چچی جان کے مغرورانہ اور تکبرانہ الفاظ میرے کانوں میں ابھی تک گونج رہے تھے۔ میرے دل میں درد کی ایک بھرپور لہر دوڑی تھی جس سے میں نے نظر انداز کر کے اپنے پورے وجود کو سمیٹتے ہوئے نماز کی نیت کی تھی اور بھرپور خوش و خضوع سے نماز ادا کی تھی۔ اس دل مجھے لگا تھا کہ میں اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہی ہوں۔ رو رو کر میرے آنسو خشک ہو چکے تھے اور اپنے ٹوٹتے ہوئے بدن کو سمیٹ کر میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے اور اس دعا کے دوران میں بری طرح رو رہی تھی۔ میرے آنسو جیسے آنکھوں میں جم سے گئے تھے، آنکھیں سوج سی گئی تھیں۔ آج چچی کا کیا جانے والا تشدد میری روح پر کیا گیا تشدد تھا جس نے مجھے بے حد تکلیف دی تھی اور میں زاروں قطار ابھی تک رو رہی تھی۔ میرے پورے بدن میں درد کی ٹھیس اٹھ رہی تھی لیکن مجھے ابھی اور بھی گھر کے کام کرنے تھے۔ میں نے خود کو بمشکل ہمت دیتے ہوئے کھڑا کیا اور جیسے ہی کمرے سے باہر آئی تو اچانک سے مجھے فضا میں ایک عجیب سی بدبو کا انکشاف ہوا۔ میں حیران ہوتی ہوئی آگے بڑھی تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ پورا گھر دھوئیں کی لپیٹ میں تھا۔ مجھے بری طرح سے کھانسی شروع ہو گئی۔ چچی جان، چچی جان، میں آوازیں لگا کر ان کے کمرے کی طرف گئی تھی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ دھواں ان کے کمرے سے ہی اٹھ رہا تھا۔ میں نے فوراً سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ پورا کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا اور اس کے بعد جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ان آنکھوں نے مجھے پھر کوئی اور منظر دیکھنے کے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ یہ منظر دنیا کا خطرناک ترین منظر تھا جو میری آنکھوں نے اس دن دیکھا تھا۔ میں چیخیں مار مار کر گر پڑی تھی اور آسمان کی طرف دیکھ کر روتے ہوئے اللہ سے ایک ہی بات کی تھی کہ تو نے انصاف کیا ہے اور آج مجھے تیرے انصاف پر ایمان آ گیا ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک بار پھر سے چچی کی طرف نظر کی تھی اور مجھے اپنے ماضی کے وہ دن یاد آ گئے جب میں نے ہر دن ان کے ظلم و ستم کا شکار ہو کر رو رو کر اللہ سے انصاف طلب کیا تھا، اور آج تو میری برداشت کی حد بھی ختم ہو چکی تھی، اور جہاں سے میری برداشت کی حد ختم ہوئی تھی وہیں سے اللہ کا انصاف شروع ہو گیا تھا۔ میرا نام علینا احمد ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی لاڈلی اور سب سے حسین بیٹی تھی۔ میں نے جب سے آنکھ کھولی تو خود کو ایک بڑے سے عالی شان بنگلے میں سانس لیتے ہوئے پایا تھا۔
میرے والدین پڑھے لکھے تھے اور ان کی پسند کی شادی تھی۔ امی کالج میں زیر تعلیم تھی اور ابو اس کالج میں پروفیسر تھے۔ ابو کا تعلق بنیادی طور پر ایک زمیندار فیملی سے تھا۔ انہوں نے پڑھ لکھ کر ذمہ داری کو اپنانے کے بجائے شہر آ کر ایک کالج میں پروفیسر کے طور پر اپنا کیریئر شروع کیا تھا، اور پھر انہوں نے اسی کالج کے ایک اسٹوڈنٹ سے جو کافی حد تک میچیور تھی ان سے شادی کر لی تھی۔ شروع میں ابو اور امی کی اس قسم کی شادی کو کسی نے بھی قبول نہیں کیا تھا، اور جب شادی کے بعد گاؤں میں آ کے ہمراہ سب کو اطلاع دی تو میں نے اپنی کالج کی ایک لڑکی سے شادی کر لی تو ان کے والدین نے انہیں گھر سے نکال دیا اور آگ کر دیا۔ ابو کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ پہلے بھی ابو نے ذمہ داری چھوڑ کر پڑھی لکھی فیلڈ کا انتخاب کیا تھا۔ انہیں دولت سے کوئی غرض نہیں تھا، کیونکہ امی بھی ایک پڑھے لکھے اور امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور ابو نے اپنی محنت کے بلبوتے پر ایک گھر تو بنا ہی لیا تھا۔ پر ابو کو اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رہتا تھا، اور جاتے تو جا کر ان سے معافی بھی مانگ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے دربار سے رابطہ کیا اور تبھی ان کی دعا قبول ہوئی تھی کہ ایک دن انہیں گاؤں سے فون آیا تھا۔ میرے دادا بہت زیادہ بیمار ہو چکے تھے اور ابو کو یاد کر رہے تھے۔ ابو وہاں دادا دادی دونوں کے لاڈلے تھے اور سب سے بڑے بیٹے تھے، اس لیے یہی وجہ تھی کہ دادا دادی بھی انہیں گھر سے نکالنے اور آگ کرنے کے باوجود بھی انہیں بھلا نہیں سکے تھے۔ ابو کے لیے یہی موقع تھا کہ وہ اپنا آپ منوا لیتے۔ یہاں پر یہ بات بتاتی چلوں کہ میرے ننیال میں سب امی کی شادی پر راضی تھے، کیونکہ انہوں نے ابو کے اخلاق دیکھ رہے تھے، اور اس لیے ننیال سے امی کو یہی نصیحت ملی تھی کہ جیسا بھی حالات ہوں اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ امی اور ابو دونوں ایک مثالی میاں بیوی کی طرح رہ رہے تھے۔ جب ابو کو اپنے والد کی بیماری کے ہونے کی اطلاع ملی تو وہ امی کو لے کر گاؤں آ چکے تھے، اور وہیں امی اور ابو دونوں نے دادا اور دادی سے معافی مانگ لی۔ یوں انہیں گھر کے فرد کی حیثیت سے قبول کر لیا گیا۔ ابو وہاں کچھ دن رہے اور دادا کی خوب خدمت کی۔ یہی بات دادا کے چھوٹے بیٹے کو ذرا برابر بھی ہضم نہیں ہوئی۔ ان کی شادی دادا کی پسند سے ہوئی تھی، اور دادی نے اپنی بھتیجی سے چھوٹے چچا کی شادی کروائی تھی۔ یوں چچی جان شروع سے ہی گھر کی ذمہ داریاں سنبھال رکھی تھیں، اور حویلی میں ہر نظام الگ الگ تھا، بالکل گاؤں والا سارا سسٹم موجود تھا۔ صبح سویرے اٹھ کر بھینسوں کا دودھ دونا وغیرہ، حالانکہ ان کاموں کے لیے ملازمین بھی تھے، لیکن دادا دادی کا حکم تھا کہ چچی جان کو ملازموں کے ساتھ ساتھ ہر کام میں ہاتھ بٹانا ہے۔ چچی جان چونکہ چھوٹی عمر کی تھی، اس لیے انہوں نے شروع سے ہی امی سے بیر باندھ لیا تھا۔ انہیں امی سے یہ شکایت تھی کہ گھر کی بڑی بہو ہونے کے بعد بھی وہ شہر میں بڑی ٹھاٹھ سے زندگی گزار رہی ہیں، اور چچی جان ان کی اپنی پسند کی بہو ہونے کے باوجود بھی حویلی میں ملازموں کے ساتھ ساتھ خود بھی گھس رہی ہیں۔ اس میں صرف اور صرف قسمت کا کمال تھا۔ امی کی قسمت الگ تھی اور چچی کی قسمت الگ، لیکن انہوں نے امی سے ایک حسد اور بیر باندھ لیا تھا۔ اسی حسد کی آگ میں وہ خود بھی جلتی رہیں، اور انہوں نے میرے پیارے ابو اور امی کے رشتے کو بھی نظر لگا دی۔ پہلی بار جب گاؤں سے واپسی پر وہ لوگ گھر آئے تو ان دونوں کے درمیان زندگی میں پہلی بار جھگڑا ہوا تھا۔ امی بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی اور ابو کو بہت زیادہ افسوس بھی ہوا تھا۔ انہوں نے امی سے معافی مانگ لی تھی، تب ان پر انکشاف ہوا کہ امی ماں بننے والی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ دادی نے انہیں فوراً سے واپس گاؤں بلا لیا اور ان کی خدمت کے لیے ملازمین کی لائن لگا دی۔ چونکہ ابو پہلی اولاد تھے، اس لیے پہلی اولاد کی خوشی بھی خبر ملنا تو دادا دادی دونوں کے لیے انتہائی باعث مسرت تھی، اور یوں میں پورے 9 مہینے بعد گاؤں کی اسی ماحول میں پیدا ہوئی جس سے امی اور ابو دور بھاگتے تھے۔ ابو اسی دوران چھٹیوں کے وقت ہی آتے، اور چچی کا حسد امی سے اور زیادہ بڑھ گیا۔ میں گھر کے سارے کام سنبھالنے کے بعد بھی ملازموں کی حیثیت اختیار کیے ہوں، اور وہ صرف بچہ جننے کی وجہ سے سر پر بٹھائی جا رہی ہے۔ حالانکہ امی ہر ممکن حد تک کوشش کرتی کہ وہ اس حالت میں بھی بیٹھے بیٹھے جتنے کام ہو سکے حویلی کے کر دیں، کیونکہ دادا دادی کی یہاں پر پیسہ تو تھا، ملازمہ بھی تھیں، لیکن وہ یہ چاہتی تھی کہ تمام لوگ مل جل کر کام کریں، کسی ایک پر بوجھ نہ پڑے۔ چاچی شروع سے ہی نکمی تھی اور نالائکی بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس لیے دادی ان کو اکثر لتاڑتی رہتی تھی، اور کام تو کرتی تھی لیکن کوئی کام ڈھنگ کا نہیں ہوتا تھا۔ چچی کو نہ یہ بھوڑ پن نظر نہیں آتا تھا، لیکن وہ ہاتھ دھو کر امی کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ امی کی تعلیم بھی مکمل ہو گئی تھی، اور ابو نے امی کو یہی کہہ رکھا تھا کہ میرے بڑے ہونے تک تم یہیں گاؤں میں رہو، اور جیسے ہی میں بڑی ہو جاؤں گی تو تم
ہماری بیٹی کو لے کر گاؤں چھوڑ کر دوبارہ شہر آ جانا تاکہ ہم دونوں ایک ساتھ اپنی جاب کنٹینیو کر سکیں اور وہ اپنے مستقبل کے خواب بن سکیں۔ دادا دادی نے بہت کوشش کی کہ ابو جاب چھوڑ دیں اور ایک بہترین زندگی گھر بیٹھ کر گزاریں، لیکن ابو کو شروع سے ہی محنت کی عادت تھی، اس لیے انہوں نے دادا اور دادی کی اس تجویز کو بالکل بھی پسند نہیں کیا۔ اور جب میں 6 مہینے کی ہو گئی تو امی دوبارہ شہر جانے کے لیے ضد پکڑنے لگیں۔ دادی کو مجھ سے بے حد لگاؤ، اس لیے انہوں نے امی کو مشورہ دیا کہ تم اسے میرے پاس چھوڑ جاؤ اور چھٹیوں میں آتی جاتی رہنا۔ امی مجھے خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے دادی کا دل رکھنے کے لیے 1 ہفتے کے لیے مجھے دادی کے پاس چھوڑا تھا اور خود شہر کی طرف روانہ ہو گئیں۔ وہاں امی نے جاب شروع کر دی تھی اور یہی بات چاچی کو بہت کھٹک رہی تھی۔ دادی خود تو بوڑھی تھی، میرے زیادہ تر کام چاچی کو ہی کرنے پڑتے تھے، اس لیے ایک دن چاچی نے امی سے خوب لڑائی کی تھی اور کہا تھا کہ وہ بچے پیدا کر کے ہماری جان پر چھوڑ دی جائیں اور آپ اسے پال پوس کر۔ آخر میری غلطی کیا ہے؟ میں اس گھر کی بہو ہوں، یہ میری غلطی ہے یا میں اس گھر کے سارے کام کرتی ہوں؟ یہ میری غلطی ہے۔ چچی کا حسد صاف نظر آ رہا تھا، جبکہ امی نے تو مجھے ساتھ لے جانے کے لیے کہا تھا۔ دادی کی ضد نے ہی امی کو مجبور کر دیا تھا۔ چچی کا یہ لڑائی جھگڑا پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا تھا، کیونکہ پہلی بار چاچی نے اونچی اونچی آواز میں دادا اور دادی دونوں سے بات کی تھی۔ ان کا حسد اب کافی حد تک بڑھ چکا تھا، یہاں تک کہ 6 مہینے کی عمر میں انہوں نے پہلی بار مجھے ہاتھ اٹھایا تھا اور یہ بات امی کو بھی پتہ چل گئی تھی۔ امی اسی وقت شہر سے نکلی اور گاؤں پہنچ گئیں۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور واپس لے گئی تھیں، یہ کہہ کر کہ اب میں دوبارہ کبھی یہاں نہیں آؤں گی۔ انہوں نے چاچی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی اور کہا کہ میں نے صرف امی جان کے کہنے پر اپنی بیٹی کو یہاں چھوڑا تھا، پر آپ کے رویے سے تو لگتا ہے کہ جیسے آپ کو مجھ سے بہت زیادہ حسد ہے۔ میں آئندہ کبھی یہاں پلٹ کر نہیں آؤں گی۔ چاچی جان نے ہنستے ہوئے ہاتھ جوڑے تھے اور یوں دادا دادی بالکل خاموش ہو کر رہ گئے تھے۔ اب وہ چاچی جان اور چچا جان کے رحم و کرم پر تھے۔ چچا جان اپنی بیگم کو ایک لفظ تک نہ کہتے، یوں امی کا اور ابو کا ایک بار پھر سے گاؤں سے رابطہ کٹ چکا تھا، پر قسمت نے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ 3 سال کی ہو چکی تھی اور اچھی خاصی سمجھ بوجھ رکھتی تھی۔ امی نے مجھے گھر پر ہی پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ زندگی بہت حسین لگ رہی تھی۔ ابو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، کوئی خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دی جاتی تھی اور میں سمجھتی تھی کہ شاید زندگی ہمیشہ ایسے ہی رہے گی۔ 7 سال کی عمر کو پہنچی تو زندگی نے ایک بہت بڑا دھچکا دیا، اور وہ دھچکا یہ تھا کہ میرے جان سے پیارے والدین، جنہیں میں نے ہمیشہ خود سے محبت کرتے پایا، وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔ یوں تھا کہ وہ ننیال کے موجود تھے اور امی ابو کو کالج کے ساتھ کسی ٹرپ پر جانا تھا۔ انہوں نے اپنی گاڑی کو ترجیح دی تھی اور یوں جب تمام لوگ ٹرپ پر پہنچ گئے اور امی ابو نہیں پہنچے، تب پتہ چلا کہ ان کی گاڑی کو ایک حادثہ پیش آ گیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابو نے ترکے میں صرف ایک گھر چھوڑا تھا اور نانی نے کرائے پر چڑھا دیا۔ پورے 2 مہینے میں نانی کے پاس رہی۔ دادا دادی کو جب پتہ چلا تو بہت روئے، لیکن وہ بوڑھے تھے، سفر نہیں کر سکتے تھے، اس لیے امی ابو کے آخری رسومات میں شریک نہیں ہو پائے۔ ابھی مجھے ننیال میں رہتے ہوئے 3 مہینے ہی گزرے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی، اور دن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بارش ہو رہی تھی، اور جب میں نے دروازہ کھول کر رکھا تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہاں چاچا چاچی موجود تھے۔ میں نے انہیں دیکھا تو نہیں، لیکن انہوں نے گلے لگا کر جب مجھے ہماری بھتیجی کہا تو پکارا تو مجھے علم ہوا کہ میرے چچا چچی ہیں۔ انہوں نے ننیال میں نانی سے التجا کی کہ ہم اسے لینے آئے ہیں، کیونکہ دادا دادی اسے بہت یاد کرتے ہیں، اس کی یاد میں آنسو بہاتے رہتے ہیں، اس کی صحت بگڑ نہ جائے، اس لیے انہیں آپ علینا کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیں۔ اور یہیں سے میری زندگی بالکل بدل گئی تھی۔ میں رو پڑی تھی، میں نہیں جانا چاہتی تھی، مجھے نانی سے بہت محبت تھی، لیکن چونکہ میں ان کا خون تھی، اس لیے نانی نے مجھے اپنے خون کے حوالے کر دیا، اور شاید یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں بالکل بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ جب آخری بار میں نے نانی کو الوداع کیا تو مجھے اپنے امی ابو بہت یاد آئے، جو مجھے کم عمری میں ہی چھوڑ کر اس ظالم دنیا کے حوالے کر گئے تھے۔ گاؤں واپس آئے تو دادا دادی نے چند مہینے بعد بہت زیادہ پیار دیا، اور پھر ایک روز اچانک دادی سوتی ہی رہ گئیں، اٹھ نہ سکیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ابو کے غم کو انہوں نے دل سے لگا لیا۔ ابو ان کے لاڈلے بیٹے تھے، ان کے وفات نے انہیں زیادہ اتنا متاثر کیا کہ میرا
ہونا بھی ان کے دکھ کو کم نہ کر سکا، اور یوں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک بار پھر مجھے تنہا چھوڑ گئیں۔ دادا بہت ضعیف ہو چکے تھے، ایسے میں چاچی کے رحم و کرم پر تھی۔ چاچی نے کئی بار مجھے وہاں سے بھیجنے کی بات کی تو دادا نے منع کر دیا، یہ ہمارا خون ہے، ہمارے پاس ہی رہے گی۔ چاچی کے 2 بچے تھے اور وہ دونوں بیٹے تھے، دونوں مجھ سے چھوٹے تھے، ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، اس لیے بھی دادا نے کہا تھا کہ تم اسے بیٹی بنا لو، ویسے بھی تمہارے پاس کوئی بیٹی تو موجود نہیں ہے۔ اس دن میں نے چاچی کا بھیانک روپ دیکھا۔ میں بھوک کی وجہ سے کچن میں آئی تو وہ کھانا پکا رہی تھی۔ میں نے ان سے کھانا مانگا تو انہوں نے اس بات کو غصہ مجھ پر نکالا تھا اور مجھے پہلی بار چمٹے سے جلایا۔ اس دن میں بہت زیادہ روئی تھی۔ میرے رونے پر انہوں نے مجھے اسٹور روم میں بند کر دیا۔ تب مجھے لگا تھا کہ ماں باپ کے بعد زندگی نہیں ہوتی بلکہ ظلم و ستم کا شکار ہو جاتی ہے۔ میری چاچی نے جو ظلم و ستم مجھ پر ڈھائے تھی، اس کی ایک لمبی داستان تھی جو کبھی نہ ختم ہونے والی تھی۔ دادا کی موجودگی میں وہ مجھے بہت لحاظ کرتی اور ان کے ساتھ مجھ سے محبت سے پیش آتی، لیکن پھر جیسے ہی 6 مہینے بعد دادا نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کی تو انہوں نے مجھ پر ظلم و ستم کے حد کر دی۔ اس وقت 12 سال کی تھی اور میں ابھی تک چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ان کو محتاج رہتی تھی، جیسے بال بنانا، ناشتہ بنانا۔ جیسے ہی دادا کا انتقال ہوا تو چاچی جان نے گھر کی ساری ذمہ داری ایک دم سے مجھ پر ڈال دی۔ دادا دادی کے جانے کے بعد چچا کو کاروبار میں نقصان ہوا تو سیلاب آ گیا تھا، بھینس بہت ہی پانی میں بہہ گئی تھیں اور بہت نقصان ہوا، اور اس نقصان کی وجہ سے نہ صرف زمینوں کو اور فصل کو نقصان پہنچا بلکہ مویشی بھی پانی میں بہہ گئے۔ تو چاچا چاچی اس دکھ کو سہار نہ سکے اور وہ پھر دوبارہ واپس پہلے جیسی حالت میں نہیں آ سکے۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ چاچا نے پھر سے محنت شروع کر دی تھی، لیکن چچی کی ہر وقت کے طعنے بازیوں نے انہیں بھی اپنی بیوی کے بدزن کر دیا اور اس کا واحد شکار میں رہ گئی۔ انہوں نے گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر ڈال دی۔ یہ دادا کے جانے کے 3 دن بعد کی بات تھی۔ میں وہیں صحن میں سو رہی تھی، کیونکہ اکثر مجھے یا تو اسٹور روم میں سونے کو دیا جاتا تھا یا پھر صحن میں مجھے جگہ مل جاتی تھی۔ میرے لیے الگ سے کوئی کمرہ موجود نہیں تھا۔ میں نے کئی بار چچی جان سے کہا کہ وہ مجھے کمرے میں سونے دیا کریں، جس پر وہ مجھے بری طرح سے چھڑک دیا کرتی تھی۔ اس وقت بھی میں صحن میں سو رہی تھی کہ تیز دھوپ نے میرے اوپر پڑ رہی تھی، لیکن میں ڈھیٹ بن کر وہاں موجود تھی۔ یہی صبح کے 8 بج رہے تھے تب وہ میری سر پر آن پہنچی اور انہوں نے میرے منہ پر اس قدر زوردار تھپڑ رسید کیا کہ میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ میں ایک دم سے کھڑی ہو کر پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ چچی جان کیا ہوا؟ میں رو بھی رہی تھی اور پوچھ بھی رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تیرا باپ یہاں آ کر تجھے روٹی سالن بنا کر دے گا، اٹھ کر کام کر، سب سے پہلے بھینسوں کے باڑے میں جا کر صفائی کر۔ وہاں صفائی 2 دفعہ ہوتی ہے، اس کے بعد ان کا دودھ دھونا کر میرے پاس لے آ، مکھن اور لسی بنا دوں گی، اس کے بعد گھر کے دوسرے کام شروع ہوں گے۔ میں نے ہونکوں کی طرح ان کی طرف دیکھا۔ یہ سارے کام نہیں آتے، یہ سننا تھا کہ انہوں نے مجھے ایک اور تھپڑ رسید کیا۔ ہاں، یہاں مفت کی روٹیاں توڑنے نہیں آئی ہو، تیرا چاچا مانتا نہیں ہے، ورنہ میں تو تجھے آج بھی اسی وقت تیری نانی کے پاس بھیج دوں۔ میرے 2 بچے ہیں اور میں اس غربت میں تو میرے سینے پر مونگ دلنے کے لیے تو بھی موجود ہے۔ دفع ہو جا یہاں سے اور جا کر جو ایک واحد ملازمہ گھر میں رہ گئی ہے اس سے کام سیکھ۔ میں روتے ہوئے جیسے ہی بھینسوں کے باڑے میں پہنچی تو بدبو نے میرا استقبال کیا۔ جگہ جگہ بھینسوں کی گندگی موجود تھی۔ ملازمہ کو دیکھا تو وہ جھاڑو کی مدد سے ہر چیز صاف کر رہی تھی۔ اس نے سب سے پہلے چارے کو الگ کیا، گھاس کو ایک طرف کیا اور پھر بھینسوں کی ساری گندگی اٹھائی۔ مجھ سے یہ کام نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن چاچی جان کے 2 تھپڑ جیسے یاد آ گئے۔ میں نے بھی اس کی مدد کروانا شروع کر دی۔ میرے پورے کپڑے گندے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ میرے وجود سے بدبو آ رہی تھی۔ ملازمہ نے جب مجھے یوں دیکھا تو اسے مجھ پر رحم آ گیا۔ جاؤ جا کر تم نہا لو، پھر میں تمہیں بھینسوں کا دودھ نکالنا سکھاؤں گی۔ یہ سننا تھا کہ میں روتے ہوئے غسل خانے میں پہنچ گئی۔ وہاں میں نے نہا دھو کر دوسرے کپڑے پہنے اور جب وہاں پر بھینسوں کے باڑے میں آئی تو ملازمہ نے دودھ پہلے سے نکال لیا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہم اگلی بار سیکھ لیں گے۔ وہ دل کی بہت اچھی تھی، رحم دل تھی، اس نے مجھ پر رحم کھا کر چچی جان کے ظلم سے بچا لیا تھا۔ باڑا صاف ہو چکا تھا اور بھینس اب آرام سے بیٹھی ہوئی تھی، چارے کھا رہی تھی، گھاس پر آرام فرما رہی تھی۔ دودھ جیسے ہی کمرے میں پہنچایا گیا تو چچی نے مجھے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور تب انہوں نے ایک بار پھر سے میرے بال پکڑ کر مجھے زمین پر گرایا تھا۔ اس ملازمہ کو مجھے نکالنا ہے، اس لیے تو یہ سارے کام کہ خبردار جو اس نے کوئی کام کیا
ویسے بھی یہ مہینہ ختم ہوتے ہی وہ ہمارے گھر پر سے ملازمت چھوڑ دے گی، کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ان تمام کاموں کے لیے ایک الگ ملازمہ رکھ سکوں۔ تیرے چاچا نے سب کچھ برباد کر دیا اور اب تو ہے کہ برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے، نہ جاتی ہے نہ مرتی ہے، بس میری جان پر بیٹھی رہتی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میں اس دن رات کو بری طرح روئی اور اللہ سے ایک ہی دعا کرتی تھی کہ کسی طرح وہ میری نانی کو بھیج دے تاکہ میں اس گھر سے چلی جاؤں۔ ابو نے کیا سوچا تھا اور میں کیا بن کر رہ گئی، ان کے ملازمہ بن کر رہ گئی تھی۔ امی ابو نے تو مجھے پڑھانے لکھانے کا سوچا تھا، سب کچھ ایک خواب سا بن گیا تھا۔ اب میری زندگی ایک لگی بندھی روٹین کی طرح گزر رہی تھی۔ میں نے 2 سال اسی طرح چچی کی غلامی اور ان کے ظلم و ستم کو سہ کر گزار دیے تھے۔ وہ مجھ پر بری طرح سے تشدد کرتی تھی اور کبھی کبھار تو وہ مجھے باسی روٹی کھانے کو دے دیتی تھی، اور جب گھر کے تمام افراد پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے تب ان کا بچا کچا کھانا مجھے دے دیا جاتا۔ ایک دفعہ تو برداشت کی حد ختم ہو گئی، اس لیے میں نے چچی جان کو کہہ دیا کہ آپ مجھ پر یہ ظلم تو نہ کیا کریں، میں سارے دن کام کرتی ہوں، کم از کم مجھے کھانا تو پورا دیا کریں۔ اس دن انہوں نے مجھے اسٹور روم میں بند کر دیا اور سزا کے طور پر بھینس کا چارہ کھانے کے لیے دے دیا۔ میں بری طرح سے سک سے سک کر رو پڑی۔ کاش دادا دادی مجھے وہیں میری نانا نانی کے پاس رہنے دیتے۔ چچی جان نے تو ہر طرح یہی خبر پھیلائی ہوئی تھی کہ انہوں نے مجھے بہت سکون سے رکھا ہوا ہے، اور شاید نانی تک یہی خبر پہنچی تھی، اس لیے وہ بھی مجھے لینے کے لیے نہیں آئی تھی۔ ان کے بیٹے بھی اب جوان ہو گئے تھے، اکثر وہ بھی مجھے تشدد کرتے، ان کے بھی سارے کام میرے ہی ذمہ تھے، اور خود چاچی ہر وقت پلنگ پر بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہتی تھی، کبھی کسی کو فون کرتی اور کبھی کسی کو فون، اور مجھے یہ سب دیکھ کر رونا بھی آتا۔ میں اپنی قسمت پر اللہ سے بری طرح شاکی ہوتی اور میں ایک ہی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ، یا تو زندگی بدل دے یا پھر موت دے دے، اس کے سوا میں تجھ سے اور کچھ بھی نہیں چاہتی۔ پورے 5 سال میں نے وہاں روتے دھوتے اور چاچی کے ظلم سہتے ہوئے گزار دی۔ چچی جان نے چچا کو بھی میرے خلاف کر دیا اور ان کے کان بھرا کرتی۔ انہیں ایسے لگتا تھا کہ میں انتہائی بدتمیز لڑکی ہوں اور چچی کے کام میں ہاتھ نہیں بٹاتی، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ چچی جان نے ملازمہ کو بھی نکال دیا اور اب ہر گھر کے سارے کام وہ مجھ سے ہی کرواتی۔ میں نے اللہ سے دل لگا لیا اور اب اللہ سے ہی باتیں کرتی۔ نماز کی پابندی ہو گئی تھی اور کھانا تو اب میں ویسے ہی ملتا تھا، لیکن اب بھی کچھ بہتری آ گئی تھی کیونکہ میں پہلے سے ہی اپنے لیے تھوڑا سا کھانا الگ کر لیا کرتی تھی۔ اس بات کی چاچی کو بھنک نہیں پڑتی تھی، ورنہ پتہ نہیں کیا ہی ہو جاتا۔ وہ دن بہت زیادہ اداس کر دینے والا تھا۔ صبح سے ہی میری آنکھ کھلی تو میرے دل میں ایک عجیب قسم کے وسوسے اور وہمیں جنم لے لیا۔ میں نے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے سر پر قیامت گزرنے والی ہے۔ اس دن شاید چاچی کے گھر پر کوئی مہمان آنے والے تھے اور انہوں نے مجھے صبح سویرے ہی اٹھا دیا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ابھی میں جا کر بھینسوں کے باڑے کی صفائی کروں، شام کو بھی تجھے کرنی ہے۔ میں چونکہ اس وقت اپنے جسم میں بے حد حرارت محسوس کر رہی تھی، شاید مجھے بخار بھی تھا، اس لیے شام کو جب گھر کے سارے کام نپٹانے کے بعد مجھ میں ہمت نہ رہی تو میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ سارا گھر چمکا چکی تھی، لیکن چچی جان نے مجھے آواز دے کر میری صحیح ہمت بھی ختم کر دی۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کر بھینسے کے باڑے کی صفائی کرو، مہمان آنے والے ہیں، کیا کہیں گے کہ ان سے اتنی صفائی نہیں ہوتی۔ میں رو پڑی تھی۔ میں نے کہا کہ چچی جان، ویسے بھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، میرے کپڑے پھر سے گندے ہو جائیں گے، میں کل کر دوں گی، ویسے بھی صبح صفائی کی ہی ہے، اتنی زیادہ گندگی نہیں ہوگی، ابھی اگر صفائی کروں گی تو ناپاک ہو جاؤں گی اور نماز کا وقت بھی نکل جائے گا۔ یہ عصر کا وقت تھا۔ یہ سننا تھا کہ چاچی نے مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور مجھے کہا کہ تجھے کھانا تیری نماز دیتی ہے یا میں دیتی ہوں؟ اگر آج تو نے بھینسوں کے باڑے کی صفائی شام کو نہ کی تو تجھے کھانا نہیں ملے گا۔ میں منہ پر ہاتھ رکھے حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ چاچی جان، کس پر اتنا ظلم کرتے ہو؟ آپ خود عبرت کا نشانہ بن جائیں گی۔ ظلم اتنا ہی کریں جتنا آپ خود برداشت کر سکیں۔ میں نے رو کر پہلی بار اپنی زبان چاچی جان کے سامنے کھولی تھی اور ان سے یہی سب کچھ برداشت نہیں ہوا۔ انہوں نے زوردار تھپڑ ایک بار پھر سے مجھے رسید کیا اور صرف اسی بات پر اکتفا نہ کیا بلکہ انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا
اور بھینسوں کے باڑے میں زوردار انداز میں دھکا دیا۔ میں اتنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور بری طرح گر گئی۔ گرنے سے میرے سارے کپڑے ناپاک ہو گئے، اور شاید اب چچی جان کا یہی پلان تھا، اسی وجہ سے انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا۔ انہوں نے مجھے لاتوں، گھوسوں اور مکوں سے بہت مارا۔ میرے پورے جسم پر نیل کے نشانات پڑ چکے تھے، اور آخری بار میرے بالوں کو پکڑ کر اس زور سے جھٹکا دیا کہ مجھے اپنا پورا وجود سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ اگر صفائی نہ ہوئی تو دیکھ لینا کیا ہوگا تیرا۔ اس گھر میں آخری دن ہوگا، میں تیری جان لے لوں گی۔ جلدی سے صفائی کر کے نماز کی فکر چھوڑ، تجھے میں کھانا دیتی ہوں، تیری نماز نہیں۔ اور آئندہ کبھی کسی کام سے تُو نے انکار کیا تو تیرا انجام اس سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ انہوں نے مجھے مار مار کر صفائی کروائی، یہاں تک کہ جب وہ وہاں سے جانے لگیں تو مجھے شدید چکر سے محسوس ہوئے اور میں وہیں نڈھال ہو کر گر پڑی۔ میرا سر بے حد بھاری ہو رہا تھا اور میں نے اپنے بھاری ہوتے ہوئے سر کو تھاما اور بری طرح رونے لگی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے ہاتھ بلند کیے تھے۔ اسی وقت مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں، میرے عصر کی نماز بھی قضا ہو چکی تھی۔ چچی جان نے اپنی زبان سے بہت بڑے بول بولے تھے، اور شاید انہی بولوں کی سزا انہیں ملی تھی، یا شاید میری آہ تھی جو عرش تک پہنچ گئی تھی اور اب چچی جان کی زندگی برباد ہونے والی تھی۔ میرے جسم میں بے حد درد تھا اور میں اپنے پورے وجود کا گھسیٹتے ہوئے بمشکل خود کو ہمت دے کر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ کمرے کی طرف آئی تھی۔ اس روز میں نے رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگی تھی، یا اللہ اب تیرا انصاف دیکھنا چاہتی ہوں، میری آزمائش ختم کر دے۔ میں نے اپنی زندگی کے 6 سال یہاں ذلت اور رسوائی کے گزارے ہیں، پر اب میری برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ میرے پورے جسم میں درد کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ میں بمشکل غسل جانے کے گئی اور نہا دھو کر میں نے مغرب کی نماز ادا کی، اور میں وہیں جا نماز پر بیٹھ کر ایک بار پھر سے اپنی جھولی اللہ کے آگے لہرائی تھی، یا اللہ اب تو اس جھولی میں سے اٹھنے والی تمام بد دعاؤں کو قبول کر لے اور مجھے سکون بھری زندگی نصیب کر۔ میں نے جائے نماز لپیٹ کر رکھا اور جیسے ہی کمرے سے باہر آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، پورے گھر میں ایک عجیب قسم کا دھواں پھیلا ہوا تھا اور میرے ناک سے جس عجیب قسم کی جلنے کی بو آ رہی تھی۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ بھلا یہ کس قسم کی بو ہے۔ میں جیسے ہی باہر نکلی چچی جان کے کمرے کی طرف بڑھی تو میرے قدم وہیں جم گئے۔ وہاں پر دھواں اور بدبو چچی جان کے کمرے سے ہی آ رہی تھی۔ اس وقت گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں بھاگ کر اندر کمرے کی طرف گئی تو وہاں پر منظر ہی کچھ اور تھا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اسے دیکھتے ہی میں ایک دم سے بے جان ہو کر زمین پر گر پڑی۔ چچی جان آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں تھیں، ان کا پورا وجود جل رہا تھا، ان کا کمرہ جل رہا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور وہ مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ 6 سال سے انہوں نے مجھ پر تشدد کیا تھا اور 6 سال بعد میری دعا قبول ہوئی تھی۔ مجھے ان کے تشدد سے نجات ملنے والی تھی، کیونکہ وہ خود عبرت کا نشانہ بن چکے تھے۔ ان کا پورا وجود جھلس گیا تھا اور میں نے اپنی بھرپور کوشش کرتے ہوئے انہیں بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن انہیں مکمل طور پر جلنے سے نہ بچا پائی۔ میرے شور کرنے پر گاؤں کے تمام لوگ جمع ہو گئے تھے۔ مجھ پر تشدد کے نشانات دیکھ کر کسی نے بھی چچی کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ تب میں نے روتے ہوئے ان سے منت سماجت کی اور وہ گاؤں کے قریب ہی ایک ڈسپنسری میں چچی جان کو لے گئے، جہاں وہ زخموں سے چور تھی۔ وہاں اس ڈاکٹر نے علاج کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ انہیں شہر لے جانا پڑے گا۔ چچا جان کے ہمراہ میں شہر گئی تھی اور وہاں چچی جان کو ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا۔ چچا جان بے حد شرمندہ تھے۔ انہوں نے میرے منہ پر، میرے سر پر، میرے ہاتھوں پر نیل اور چوٹ کے نشانات دیکھ کر مجھ سے معافی مانگی تھی۔ نانی بے حد ضعیف ہو گئی تھی، لیکن جب انہیں یہ خبر ہوئی تو وہ اسپتال پہنچی۔ انہوں نے جب میری یہ حالت دیکھی تو اپنی جگہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ میں نے رو رو کر 6 سال کے سارے تشدد بیان کیے۔ انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے تھے اور کہا تھا کہ بیٹا میں ہی بے خبر تھی، ورنہ میں جب بھی فون کرتی تھی تو یہ مجھے یہی کہتی تھی کہ وہ کام کر رہی ہے اور بالکل ٹھیک ہے، صحت مند ہے۔ گاؤں سے بھی جو کوئی آتا تھا تو وہ یہی خبر سناتا تھا، اس لیے میں تمہارے پاس نہ آ سکی۔ اور آج مجھے حقیقت جان کر بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے۔ میری اکلوتی بیٹی کی بیٹی اس قدر ظلم و ستم کا شکار تھی۔ اللہ نے اس کے ساتھ انصاف کیا ہے اور یہ بالکل سزا کے قابل تھی۔ میں نے چچا جان کو جا کر صرف اتنا کہا کہ اب آپ کو آپ کا گھر اور آپ کے گھر کے سارے کام مبارک ہوں۔ چچی جان سے کہہ دیجیے گا کہ میں نے انہیں معاف تو کر دیا، لیکن خدا نے ان کی تکبرانہ اور مغرورانہ باتوں پر انہیں اس قسم کی سزا میں مبتلا کیا۔ میں اپنی نانی کے ہمراہ اپنے ننیال واپس آ گئی تھی۔ نانی بہت بوڑھی اور ضعیف ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے پورے 3 دن تک میرے جسم پر مرہم رکھا اور
میرے زخموں کی اچھی طرح دیکھ بھال کی، مجھے ان میں ماں کی جھلک محسوس ہوئی اور پورے 6 سال بعد میں ماں کی ممتا اور آغوش کو محسوس کر رہی تھی۔ کافی دیر تک میں نانی کے گلے لگی اور روتی رہی۔ ممانی ماموں اور ان کے بچے بہت زیادہ اچھے تھے، انہوں نے میرا اچھے سے خیال رکھا۔ ماموں نے مجھے باقاعدہ طور پر تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا اور میرے لیے ٹھیک ہوتے ہی انہوں نے مجھے اسکول میں داخل کروا دیا، جہاں پیچھے رہ جانے والے بچوں کی تعلیمی تربیت بہت زیادہ اچھے طریقے سے کی جاتی تھی۔ میں اپنے ماضی کو بھلائے تعلیم حاصل کرنے لگی۔ دن گزرنے لگے اور نانی کا انتقال ہو گیا، لیکن ماموں اور ممانی نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میں پرائی ہوں اور میں ان کے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی۔ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنا کر رکھا اور میرے ڈاکٹر بننے کی خواہش کو پورا کیا۔ اس بات کو 8 برس کا عرصہ بیت چکا تھا۔ ایک روز مجھے ایک ایمرجنسی کیس کے لیے ہسپتال لایا گیا اور وہاں موجود شخصیت کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ چچی جان تھی، جو اپنے پورے جلتے ہوئے وجود کے ساتھ وہاں موجود تھیں، اور مجھے نہیں دیکھ کر رحم آ گیا۔ انہوں نے جو کچھ 6 سال میرے ساتھ کیا، اللہ نے ان کے ساتھ وہی 6 سال تک جاری رکھا، یہاں تک کہ میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن گئی تھی، لیکن وہ ابھی تک اسی بیماری میں مبتلا تھی۔ ان کے پورے زخموں میں کیڑے پڑ گئے تھے اور اب وہ موت کی تمنا کر رہی تھیں۔ انہوں نے جب مجھے ڈاکٹر کے روپ میں دیکھا تو میرے پیروں میں گر گئیں اور کہا کہ جس دن سے چلی ہوں اس دن کے بعد سے آج تک اپنی زندگی میں سکون محسوس نہیں کیا۔ تجھے یتیم پر تشدد کیا، تجھ پر ہاتھ اٹھایا، اللہ کی ذات کے بارے میں برے الفاظ کہے تو دیکھ آج میں رسوا ہو کر رہ گئی، تو مجھے معاف کر دے، میرے جسم سے روح آسانی سے نکل جائے۔ ان کو تڑپتا ہوا دیکھ کر میں نے فوراً سے انہیں معاف کر دیا اور کہا کہ میں تو آپ کو معاف کر دیا، لیکن یہ آپ کے اپنے اعمال تھے جس کی وجہ سے آپ کو سزا ملی۔ یہ بات سنتے ہی وہ بیڈ پر لیٹی تھی، آخری سانسیں لی تھی اور پھر ان کے جسم سے روح نکل گئی۔ چچا جان تھوڑی دیر بعد وہاں پر بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جس دن سے تم وہاں سے واپس گئی، وہاں پس اپنے ننیال لوٹی ہو، یہ اس دن سے ہی پریشانی میں مبتلا ہے۔ ہم سب اسے کمرے میں ڈال دیا جہاں اس کے زخم میں کیڑے پڑ گئے۔ زخم نہ ٹھیک ہوتے ہیں نہ مندلاتے ہیں، بلکہ جلن اور دکھ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ساری ساری رات یہ چیختی رہتی تھی، پھر بالآخر تم سے معافی مانگنے کے بعد یہ اس جہان سے رخصت ہو گئی۔ چچا جان نے بھی دوسری شادی کر لی تھی اور چچی جان کے انتقال کے بعد ان کی آخری رسومات ادا کرنے کے بعد وہ واپس گاؤں چلے گئے۔ ان کے بیٹے جوان ہو چکے تھے اور شادیاں بھی رچا رہی تھیں، اور وہ ماں جس نے ان کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا، وہ ایک یتیم پر ظلم کیا تھا اور اس ماں کو صرف ایک ہفتے کے دوران بھلا بیٹھے تھے۔ آپ جو کچھ کرتے ہیں وہی آپ کے سامنے آتا ہے۔ چچی جان نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہی ان کے سامنے آیا۔ انہوں نے خود کو اپنی بڑی سزا میں مبتلا کر دیا، اپنے اعمال کے سبب ہی کیا۔ چچی جان کو اس حالت میں دیکھ کر میں پورے 3 راتوں تک سو نہیں پائی، اور تب ماموں جان نے مجھے دلاسا اور تسلی دی۔ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے سے میرا رشتہ طے کر دیا اور یوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی بہو بن کر ان کے گھر میں رہ کر اپنے خواب پورے کر رہی تھی۔ اب اکثر میں امی اور ابو کی قبر پہ بھی جایا کرتی تھی اور وہاں ان کو یاد کرتے ہوئے پھول رکھاتی تھی۔ ساتھ ہی چاچی جان کی قبر بھی بنی ہوئی تھی۔ چچا جان نے انہیں گاؤں میں دفنانے کی زحمت بھی نہ کی، شہر اسی قبرستان میں دفنایا جہاں میرے امی ابو تھے۔ جب بھی امی ابو کی قبر پر آتی تو ایک پھول چاچی کی قبر پر بھی رکھتی، کیونکہ میں انہیں دل سے معاف کر چکی تھی، یہ ان کے اپنے اعمال جس کی وجہ سے وہ ان کی پکڑی ہوئی تھی۔ اب میں خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ ماضی میں پلٹ کر دیکھتی تو ایک جھرجھری سی اندورے جسم میں آ جاتی، لیکن پھر بھی میں سکون میں تھی کہ وہ برا وقت ختم ہو چکا تھا، اور اب جو وقت تھا وہ حسین تھا جس کے دائمی ہونے کی میں ہر پل دعا مانگتی تھی۔